بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم مسز شازیہ اصغر فرام الیزیم پبلک اسکول اینڈ کالج لودھنا, teaching you the subject of English. Dear students of class 10th, it's our lesson number 7, little by little one goes for. چیپٹر 6 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں, گرامر کے کچھ لیکچرز کر چکے ہیں. اب چیپٹر نمبر 7 ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, اور تھیم اس چیپٹر کی یہ ہے کہ ایک دم سے کوئی کچھ حاصل نہیں کر پا رہا ہو تو ایک دم سے تو آپ بڑے بھی نہیں ہوتے, آپ بہت چھوٹے ہوتے ہو, ٹوڈلر بنتے ہو, پھر لڑکپن میں آتے ہو, پھر نوجوانی میں, پھر جوان ہوتے ہو, اور پھر جاگے آپ کہیں جابس یا کچھ اور کر پاتے ہو. آپ ایجوکیشن بھی ایسے ہی پہلے پلے نرسری پریپ سے اسٹارٹ کرتے ہو, میٹرک ایف ایس سی کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن کرنے کے بعد آپ کمانے کے قابل ہوتے ہو. تو بالکل اسی طرح زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے آپ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ تو آپ کچھ نہ کچھ منزل کو پا لیتے ہو. دھیرے دھیرے جاتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے انسان بہت دور تک نکل جاتا ہے, یہ بہت سارا کچھ پا لیتا ہے. ایک دم سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بڑے ہونے کا یا ایک دم سے کچھ حاصل کرنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی اسٹرگلس کرتی رہنا چاہیے, کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز شیئر کرو گے تو آپ دھیرے دھیرے انڈیپینڈنٹ ہوتے جاؤ گے, آپ میچور ہوتے جاؤ گے, اور آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ لائف کی رسپانسبلٹیز کو بھی آپ ہینڈل کر پاؤ اور دنیا کے ساتھ بھی آپ مقابلہ کر پاؤ. اسی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے آپ کا لیسن لٹل بائی لٹل ون واکس فار. اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, the last couple of years, کپل کہتے ہیں جوڑے کو, دو ایک جیسی چیزوں کو یا ایک چیز کا پیئر کو. جیسے ہماری ساکس بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ ایک پیئر یا ایک کپل بناتے ہیں. پچھلے 2 سال, لاسٹ گزشتہ گزرے ہوئے پچھلے couple of years, 2 سال have been a long bumpy ride. بمپی کہتے ہیں کٹھن مشکل, رائڈ کہتے ہیں سفر کو, for me میرے لیے. پچھلے سابقہ 2 سال, گزشتہ 2 سال میرے لیے ایک کٹھن طویل مشکل سفر رہا ہے. As they have been for everyone of my age, بالکل ویسے ہی جیسے یہ سفر میری عمر کے ہر لڑکے کے لیے یا ہر شخص کے لیے رہا ہوگا. پچھلے یا گزشتہ 2 سال میرے لیے ایک طویل کٹھن سفر رہا ہے, جیسا کہ میری عمر کے دوسرے لڑکوں کے لیے رہا ہوگا. Experiences might be different. Experience تجربہ, اس سفر کے دوران میں جو تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. But everyone has gone through. Gone through کا مطلب ہے گزرنا. Many of the same, کئی بہت سارے سیم ایک جیسے ٹین ایج لڑکپن کے circumstances حالات سے گزرا ہے. As I have done, جن حالات سے میں گزرا ہوں. ہو سکتا ہے experiences might be different. ہو سکتا ہے تجربات مختلف رہے ہوں. ہو سکتا ہے بریکٹ میں لکھ لیجیے گا ہر کسی کے تجربات مختلف رہے ہوں. But everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. لیکن ہر کوئی اسی طرح کے لڑکپن کے حالات سے گزرا ہے جن حالات سے میں گزرا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے تجربات مختلف رہے ہوں, لیکن ہر کوئی لڑکپن کے انہی حالات سے گزرا ہے جن حالات سے میں گزرا ہوں. All of them, ان میں سے ہر ایک نے have dealt, نپٹا ہوگا with them, ان حالات سے in their own way, اپنے انداز سے. ان میں سے ہر کوئی جس نے یہ سفر کیا پچھلے 2 سالوں میں میری عمر کے لڑکے, ان میں سے ہر کوئی ان حالات سے اپنے انداز سے نپٹا ہوگا. ایز اے پرسنل ذاتی پارٹیسپینٹ, شریک یا حصے دار. ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ, ذاتی شریک ہونے میں with the work hard for the first place and earn it. سوری ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں کچھ مسنگ ہے. ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ آف دا گیم وی کالڈ ایز لائف. زندگی کی اس کھیل میں یا اس کھیل میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں, اس میں ذاتی طور پر یا بذات خود شریک ہونے کی حیثیت سے I worked hard for the first place, میں نے اول آنے کے لیے سخت محنت کی, and earned it, اور یہ مقام یا یہ اعزاز پا لیا. زندگی کے اس کھیل میں دور زمانے کے اس کھیل میں جسے زندگی کہتے ہیں, بذات خود شریک ہونے کی حیثیت سے میں نے اول آنے کے لیے for the first place, سب سے آگے بڑھنے کے لیے, اول آنے کے لیے شدید محنت کی, جدوجہد کی, اور میں نے یہ اعزاز پا لیا, یعنی میں اول آ گیا. That is just my creative view. Creative کا مطلب تخلیقی view, نظریہ of the thing, چیزوں کا. یہ چیزوں کے بارے میں میرا اپنا تخلیقی نقطہ نظر ہے. It is bad, یہ غلط ہے, but
فیکٹ از دیٹ لیکن حقیقت یہ ہے not everyone sees it in the same way as I do. لیکن حقیقت اگرچہ یہ بات غلط ہے لیکن ہر کوئی چیزوں کو اس نظر سے اس انداز سے نہیں دیکھتا جیسا کہ میں دیکھتا ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ بطور طالب علم آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ. میں ایک سرگرم عامل ہوں, حصہ دار ہوں ان دا اکیڈیمک تعلیمی اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ہم نصابی سرگرمیوں میں. اکیڈیمک اور کو کریکولر, کریکولم کہتے ہیں آپ کے نصاب کو جو آپ پڑھائی کرتے ہو اس کو اکیڈیمکس بھی کہتے ہیں, اور کو کریکولر ہے ہم نصابی. بطور طالب علم میں مختلف تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا سرگرم رکن رہا ہوں. بطور طالب علم میں تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا سرگرم رکن رہا ہوں. My first priority, میری پہلی ترجیح has always been, ہمیشہ رہی ہے, to get good grades, کہ میں اچھے درجات, اچھے نمبر حاصل کروں in the school, اسکول میں. میری پہلی ترجیح ہمیشہ یہ رہی کہ میں اسکول میں اچھے نمبر یا اچھے درجے حاصل کروں. although this is important to me, اگرچہ یہ چیز میرے لیے بڑی اہم ہے. I also know that, میں یہ بھی جانتا ہوں, by participating, حصہ لینے میں, ان اسپورٹس کھیلوں میں, اینڈ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز, اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں. I also know that by participating in sports and after school activities, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں اور بعد از اسکول سرگرمیوں میں حصہ لے کر I will become a well-rounded student. ویل راؤنڈ کہتے ہیں ویل بیلنسڈ, ایسی شخصیت, ایسا بندہ جس میں بہت ساری خوبیاں موجود ہوں. تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں میں اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر میں ایک بہت سی خوبیوں والا, گوناگون خوبیوں والا طالب علم بن جاؤں گا. ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرز آف مائی ہائی اسکول کریئر, ہائی اسکول کے تعلیمی عرصے کے دوران, اپنے گزشتہ ہائی اسکول کے کیریئر کے دوران, I participated and received awards in the following, میں نے درج ذیل اشیاء میں, درج ذیل امور میں حصہ لیا اور ایوارڈ جیتے. اپنے ہائی اسکول کے گزشتہ سالوں کے تعلیمی کیریئر کے دوران میں نے مختلف چیزوں میں, مختلف عوامل میں حصہ لیا اور ایوارڈ جیتے. کون کون سے ایوارڈ جیتے, غور سے سنیے گا, یہ کوشچن بھی ہے. قائد اعظم بیچ آف اسکاؤٹنگ, اسکاؤٹنگ میں قائد اعظم بیچ, اور بریکٹ میں لکھیے گا کا اعزاز. ونر آف ہو از ہو کوئز پروگرام, کون کیا ہے کہ سوالات کے پروگرام کا جیتا. ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, ضلعی سطح پر, ضلعی سطح پر ہو از ہو, کون کیا ہے, 4 سوال جواب کا پروگرام جیتا. اینڈ اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ وائل پارٹیسپیٹنگ ان انٹر ڈسٹرکٹ ڈیکلریشن کانٹیسٹ, اور بین الاقوامی, بین الاضلاعی تقریری مقابلے میں حصہ لے کر ایکسیلنس ایوارڈ جیتا. اینڈ ایسے رائٹ کمپٹیشن فار دا ایئر 2011, اور سال 2011 میں مضمون نویسی کا مقابلہ جیتا. کون کون سے بچے ایوارڈ جیتے؟ نمبر 1 تھا قائد اعظم بیچ ان اسکاؤٹنگ, اسکاؤٹنگ میں قائد اعظم بیچ کا اعزاز. ونر آف دا ہو از ہو کوئز پروگرام ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, ضلعی سطح پر کون کیا ہے اس کے سوال جواب کے پروگرام جیتا. اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ وائل پارٹیسپیٹنگ ان انٹر ڈسٹرکٹ ڈیکلریشن کانٹیسٹ, بین الاضلاعی ضلعوں کے درمیان ہونے والے تقریری مقابلے میں میں نے ایکسیلنس کا ایوارڈ جیتا. اینڈ ایسے رائٹ کمپٹیشن فار دا ایئر 2011, اور 2011 میں مضمون نویسی کا مقابلہ جیتا. I also belong to the following club, میں درج ذیل کلب کا ممبر بھی رہا ہوں, حصہ لیا ہے. اینڈ کمپیوٹر کلب, اور کمپیوٹر کلب کا بھی. In the year 2009, 2009 میں I received awards in the following classes, میں نے درج ذیل کلاسوں میں ایوارڈ یا تمغے جیتے. 2009 میں کس میں جیتا تھا؟ کمپیوٹر اپلیکیشنز, کمپیوٹر کے اطلاق یا کمپیوٹر کی اشیاء کے استعمال میں, جغرافیہ میں, ایڈوانس الجبرا, جدید الجبرا میں, ٹریگنومیٹری, مثلثات, ٹریگن کہتے ہیں 3 کونوں والی مثلثات, ٹریگنومیٹری میں. I also received an award for the most encouraging student, most سب سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگری, انکریجنگ حوصلہ افزائی کرنے والا اسٹوڈنٹ طالب علم. میں نے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے طالب علم کا بھی ایوارڈ جیتا. I currently belong to hiking and outdoor club, the environmental awareness club. حال میں, اب موجودہ صورتحال میں میں ہائکنگ, کوہ پیمائی, پہاڑوں پر چڑھنے کے کلب, آؤٹ ڈور کلب,
گھر سے باہر کی سرگرمیوں کے کلب میں اور ماحولیاتی آگاہی کے کلب کا ممبر رہا ہوں. 3 ایکٹیویٹیز ہیں, 3 کلب ہے. ہائکنگ کوہ پیمائی کا, آؤٹ ڈور کلب گھر سے باہر کی سرگرمیوں کا, انوائرمنٹل اویئرنیس کلب ماحولیاتی آگاہی کے کلب کا ممبر ہوں. ان ایڈیشن, ان سب کے علاوہ دس ایئر, اس سال آئی پارٹیسپیٹڈ, میں نے حصہ لیا ان پروگرام میں. I, along with a group of other students, went to the nearby elementary school to read a class of students from the kindergarten to 5th grade. ابھی حال ہی میں میری ایکٹیویٹی کیا تھی؟ میں نے پارٹیسپیٹڈ حصہ لیا ان پروگرام میں. I, along with a group of other students, میں دوسرے طلباء کے گروپ کے ساتھ, اکیلا نہیں, دوسرے طلباء کے گروپ کے ساتھ went to the nearby elementary school, قریبی ایلیمنٹری پرائمری اسکول میں گیا, to read, پڑھانے کے لیے, a class of student کی, طالب علموں کی کلاس کو, from the kindergarten to 5th class, کنڈر گارڈن سے سب سے چھوٹی کلاس سے, پلے کلاس سے, بنیادی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک. میں نے ایک پروگرام میں اس سال, اس کے علاوہ, ان سب کے علاوہ اس سال میں نے ایک پروگرام میں حصہ لیا. میں دوسرے طالب علموں کے گروہ کے ساتھ ایلیمنٹری یا پرائمری اسکول گیا, جہاں میں نے کنڈر گارڈن یا چھوٹی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک کے طلباء کو پڑھانے کی, مطالعے کی کلاسیں لی. ان آرڈر ٹو ایڈیمیٹک فریز ہے, گین حاصل کر سکوں اور انڈرسٹینڈنگ, ایک ادراک آف انڈیپینڈنس, آزادی کا, اینڈ رسپانسبلٹی, اور ذمہ داری کا, آزادی اور ذمہ داری کی سوجھ بوجھ, انڈرسٹینڈنگ, سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے. I had several summer jobs in the preceding گزشتہ, گزرے ہوئے, سابقہ, میں نے سابقہ 2 سالوں میں موسم گرما کی ملازمتیں کی. ذمہ داری, in order to gain an understanding of independence and responsibility, understanding, سوجھ بوجھ, independence, آزادی, responsibility, ذمہ داری, آزادی اور ذمہ داری کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں موسم گرما کی کئی ملازمتیں کی. ہر سال موسم گرما کی چھٹیوں میں نے کئی ملازمتیں کی, کیوں کی؟ تاکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کس کی, انڈیپینڈنس کی اور رسپانسبلٹی کی. آزادی اور ذمہ داری کا ادراک یا سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں موسم گرما کی کئی ملازمتیں کی. I also worked to help myself financially in a boarding school. فائنینشلی, مالی طور پر ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا, مدد کرنا. میں نے اپنی مالی مدد کے لیے ایک اقامتی اسکول میں کام کیا. مائی سیلف, خود کی, فائنینشلی, مالی, ان بورڈنگ اسکول, اقامتی ادارہ, جو ہاسٹل والے اسکول یا ادارے ہوتے ہیں جہاں طالب علم رہائش بھی رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں اقامتی ادارہ. اپنی مالی مدد کے لیے میں نے ایک اقامتی ادارے میں کام کیا. My first summer job was at McDonald. McDonald فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے, برانڈ ہے یہ. میری سب سے پہلی موسم گرما کی ملازمت میکڈونلڈ میں تھی. آئی تھنک آپ کو میکڈونلڈ لکھنا آتا ہوگا, میک ڈونلڈ. میں نے سب سے پہلے میری ملازمت میکڈونلڈ میں تھی. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب واز ایٹ ڈی کے اکیڈمی, اور میری گزشتہ موسم گرما کی ملازمت ڈی کے اکیڈمی میں تھی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز, میں ان تمام اداروں کا ممنون ہوں. کیوں؟ فار دیز جاب, ان ملازمتوں کے جاب ایکسپیرینسز, ملازمت کے ان تجربوں کے لیے میں ان اداروں کا ممنون ہوں. They have prepared me, انہوں نے مجھے تیار کیا ہے, mentally, ذہنی طور پر, and financially, اور مالی طور پر. انہوں نے مجھے ذہنی اور مالی طور پر تیار کیا ہے. This is important in a way, یہ بات اس انداز سے, اس طور سے اہم ہے, that I am now more mature and responsible, کہ اب میں زیادہ ذمہ دار, زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو گیا ہوں. میں ان تمام اداروں, ان تمام ملازمتوں کے تجربے کے لیے ان تمام اداروں کا ممنون ہوں. انہوں نے مجھے ذہنی طور پر اور مالی طور پر تیار کیا ہے, اور اس انداز سے تیار کیا ہے کہ میں اب سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا ہوں. which helped me not to be worried about the future but to look forward to it. look forward, انتظار کرنا, نگاہیں لگائے رکھنا. اب which helped me, اس نے مجھے مدد دی ہے to be not to worry about my future, کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہوں بلکہ اس کا منتظر ہوں. ان تجربات نے مجھے مدد دی ہے کہ اب میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہوں بلکہ مستقبل کا منتظر ہوں.
I am glad, مجھے خوشی ہے that I have got a taste, کہ مجھے ٹیسٹ ذوق, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ذائقہ, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے شوق اور ذوق. For what the real world has to offer, the real world حقیقی دنیا نے has to offer مجھے پیش کرنا ہے. میں خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ ذوق عطا کر دیا ہے جو مجھے حقیقی دنیا نے پیش کرنا ہے. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول, اقامتی ادارے اور کام کی جگہوں سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول, اقامتی اسکول اور ملازمتوں کی جگہوں سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں. I am now ready to learn many more lessons through my college experience. اسکول کے بعد اب میں اپنے کالج کے تجربے سے کئی مزید سبق سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. Although it has been tough, اگرچہ یہ سفر مشکل تھا, I have succeeded so far, ابھی تک میں اس میں کامیاب رہا ہوں. I am prepared to excel. Excel کا مطلب ہے برتری لے جانا, دوڑ میں یا کسی چیز میں کام میں آگے بڑھ جانا. میں برتری لے جانے کے لیے, سبقت لے جانے کے لیے تیار ہوں. And make it much further in the years to come with my college education. اور آئندہ آنے والے سالوں میں, in the years to come, آئندہ آنے والے سالوں میں اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کو تیار ہوں. This developing positive outlook has given me much maturation that I need to become successful. اس بڑھتی ہوئی وسیع نقطہ نظر نے مجھے وہ سوجھ بوجھ عطا کی ہے, وہ سمجھداری عطا کی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اس بڑھتی ہوئی, اس میرے اندر نمو پاتی ہوئی نظریہ نقطہ نظر نے, وسیع سوچ نے مجھے وہ سوجھ بوجھ عطا کی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. I never give up. میں کبھی ہار نہیں مانتا. When I am determined to achieve, جب میں کچھ حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہوں, ڈٹرمنٹ پختہ عزم کر لیتا ہوں. I shoot for the moon. میں چاند کی طرف پرواز کرتا ہوں. And land among the stars. اور ستاروں کے درمیان میں جا کے اترتا ہوں, یعنی میں نیچے کا معیار پر ٹھہرتا ہی نہیں. جب میں کچھ حاصل کرنے کا عزم کر لیتا ہوں تو میں چاند کی طرف پرواز کرتا ہوں اور ستاروں کے درمیان میں اپنی پرواز کو اتارتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں جس طرح آپ کو لکھنا ہے. غور سے سنیے گا. لٹل بائی لٹل ون واکس فار, تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے ایک شخص آگے بڑھ جاتا ہے. The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have been for everyone of my age. پچھلے 2 سال کا سفر میرے لیے کٹن طویل مشکل سفر رہا, جیسا کہ میری عمر کے ہر لڑکے کے لیے رہا ہوگا یا رہا ہے. گزشتہ 2 سالوں کا سفر میرے لیے اتنا طویل اور کٹھن رہا جتنا میری عمر کے یا میرے جیسے دوسرے لڑکوں کے لیے رہا ہے. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. ہو سکتا ہے ہر ایک کے تجربات مختلف رہے ہوں, لیکن ہر کوئی انہی لڑکپن کے حالات سے گزرا ہے جن سے میں گزرا ہوں. ہو سکتا ہے ہر ایک کے تجربات مختلف رہے ہوں, لیکن ہر کوئی لڑکپن کے انہی حالات سے گزرا ہے جن سے میں گزرا ہوں. All of them have dealt with them in their own way. ہر ایک نے اپنے انداز سے ان حالات سے نپٹا ہے. As a personal participant of the game called as life, I worked hard for the first phase and earned it. زندگی کے اس کھیل میں جسے زندگی کہتے ہیں, ذاتی یا بذات خود شریک ہونے کی حیثیت سے میں نے اول درجے کے لیے خوب محنت کی اور میں نے اسے پا بھی لیا. اس کھیل میں جسے زندگی کہتے ہیں اول آنے کے لیے میں نے سخت جدوجہد کی اور یہ اعزاز یعنی اول آنے کا اعزاز پا بھی لیا. It is just my creative view of things. یہ میرا چیزوں کے بارے میں اپنا تخلیقی نقطہ نظر ہے. This is bad, but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do. ہو سکتا ہے یہ تجربہ غلط ہو یا یہ غلط بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی زندگی کو اس انداز سے نہیں دیکھتا جیسے میں دیکھتا ہوں. As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. بطور طالب علم میں تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا سرگرم عمل رکن رہا ہوں. بطور طالب علم میں تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا سرگرم عمل رکن رہا ہوں. My first priority has always been to get good grades in the school. یاد رکھیے یہ آپ کے لیے اسپیشل کہ ہمیشہ میرا پہلی ترجیح اسکول میں اچھے درجے حاصل کرنا رہا ہے.
Although this is important to me, I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student. اگرچہ اسکول میں اول درجے پر رہنا میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر میں بہت سی خوبیوں والا طالب علم بن جاؤں گا. اگرچہ یہ بات میرے لیے اہم رہی ہے. کون سی بات؟ اچھے گریڈ لینا. اگرچہ یہ بات میرے لیے اہم رہی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں اور بعد از اسکول سرگرمیوں میں حصہ لے کر میں بہت سی خوبیوں والا طالب علم بن جاؤں گا. During the past years of my high school career, I participated and received award in the following. اپنے ہائی اسکول کے گزشتہ تعلیمی سالوں کے دوران میں نے درج ذیل چیزوں میں حصہ لیا اور ایوارڈ یا تمغے جیتے. قائد اعظم بیچ فار دا اسکاؤٹنگ، ونر آف دا کوئز پروگرام ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ while participating in the inter-district declamation contest and essay write competition for the year 2011. چاروں ایوارڈز کا اکٹھا آ گیا ہے. نمبر 1 اسکاؤٹنگ میں قائد اعظم بیچ کا اعزاز. نمبر 2 ضلعی سطح پر کون کیا ہے کے مقابلے میں سوال جواب کے مقابلے کا انعام. نمبر 3 ضلعی سطح پر تقریری مقابلے میں حصہ لے کر ایکسیلنس ایوارڈ جیتا. نمبر 4 مضمون نویسی کے مقابلے میں 2011 میں مضمون نویسی کا مقابلہ جیتا. I also belong to the following club and computer club. میں درج ذیل کلب اور کمپیوٹر کلب کا بھی ممبر رہا ہوں. In the year 2009, I received awards in the following classes. 2009 میں نے درج ذیل جماعتوں میں ایوارڈ حاصل کیے. کمپیوٹر اپلیکیشن، جیوگرافی اینڈ ایڈوانس الجبرا، ٹریگنومیٹری. کمپیوٹر کی اطلاقات یا اس کو کمپیوٹر اپلیکیشن ہی لکھ لو گے، جیوگرافیا اور جدید الجبرا اور مثلثات میں. I also received an award for the موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ. میں نے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے طالب علم کا ایوارڈ بھی جیتا. میں نے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے طالب علم کا ایوارڈ جیتا. I currently belong to the hiking and outdoor club, the environmental awareness club. حال ہی میں 3 کلب کا رہا ہوں. ہائکنگ، کوہ پیمائی اینڈ آؤٹ ڈور کلب، گھر سے باہر رہنے والی سرگرمیوں اور ماحولیاتی آگاہی کے کلب کا ممبر ہوں. In addition, this year I participated in the program. I, along with a group of other students, went to the nearby elementary school to lead a class of students from the kindergarten to the 5th class. اس کے ساتھ ہی اضافی طور پر میں نے ایک اور پروگرام میں حصہ لیا جس میں میں دوسرے ساتھی طالب علموں کے ساتھ قریبی ایلیمنٹری اسکول گیا، جہاں میں نے ابتدائی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک کے بچوں کو مطالعہ کرنا سکھایا. In order to gain an understanding of independence and responsibility, I had several summer jobs in the preceding 2 years. آزادی اور ذمہ داری کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں موسم گرما کی کئی ملازمتیں کیں. آزادی اور ذمہ داری کا ادراک یا سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں موسم گرما کی کئی ملازمتیں کی. I also work to help myself financially in the boarding school. میں نے اقامتی ادارے میں اپنی مالی مدد کے لیے بھی کام کیا. My first summer job was at McDonald and my post summer job was at DK Academy. میری سب سے پہلی موسم گرما کی ملازمت میک ڈونلڈ میں تھی اور میری گزشتہ موسم سرما کی نوکری یا ملازمت ڈی کے اکیڈمی میں تھی. I am thankful to all these institutions for these job experiences. میں ان ملازمتوں کے تجربات کے لیے ان تمام اداروں کا ممنون ہوں. میں ان تمام ملازمتوں کے تجربات کے لیے ان تمام اداروں کا ممنون ہوں. They have prepared me mentally and financially. ان اداروں نے مجھے ذہنی اور مالی طور پر تیار کیا ہے. This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helped me not to be worried about the future but to look forward to it. یہ اس انداز سے اہم ہے، یہ بات اس انداز سے اہم ہے کہ ان چیزوں نے، ان ملازمتوں نے، ان تجربات نے، یہ بات اس انداز سے اہم ہے کہ ان ملازمتوں نے مجھے زیادہ سمجھدار، زیادہ ذمہ دار بنا دیا ہے. جس بات نے مجھے مدد دی ہے یا جس کے نتیجے میں اب میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں بلکہ اس کا منتظر ہوں. یہ بات اس انداز سے بھی اہم ہے کہ اس ملازمتوں نے مجھے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار بنا دیا ہے اور اب میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں بلکہ اس کا منتظر ہوں. I am glad that I have got a good taste for what the real world has to offer. مجھے خوشی ہے کہ میرے اندر وہ اچھا ذوق پیدا ہو گیا ہے جو دنیا نے مجھے پیش کرنا ہے. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول، اقامتی اسکول اور کام کے تجربات سے
بہت سے اسباق سیکھے ہیں. I am now ready to learn many more lessons throughout my college experiences. اب میں اپنے کالج کے تجربے سے کئی مزید سبق سیکھنے کو تیار ہوں. Although it has been tough, I have succeeded so far. اگرچہ یہ سفر مشکل رہا لیکن میں اب تک کامیاب رہا ہوں. So far I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education. اب میں آگے بڑھنے اور اپنے کالج کی تعلیم کے ساتھ ایسے کئی تجربات لینے کے لیے تیار ہوں. Developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. اس نمو پاتے ہوئے مثبت رویے نے میرے اندر وہ تحریک پیدا کر دی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اس بڑھتے ہوئے مثبت رویے نے میرے اندر وہ تحریک پیدا کر دی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. I never give up. میں کبھی ہار نہیں مانتا. When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land among the stars. جب میں کوئی چیز حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہوں میں چاند کی جانب پرواز کرتا ہوں اور ستاروں میں جا کر قیام کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ کمپلیٹ لیسن ہے, غور سے پڑھیے گا اور بامحاورہ ترجمہ آپ اچھے سے یاد کیجیے گا. اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ اس کے سینونیمز کریں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.